بیٹھیں اور بات کریں, جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں, نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے. ہمیں بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں الیکشن ہو. پرویز الہی نے مجھے اعتماد دیا ہے, ان کی ٹوٹل بیکنگ ہے. جب بھی میں چاہوں گا انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز الہی نے اسمبلی توڑنے کی دستخط شدہ سمری عمران خان کے حوالے کر دی. چیئرمین تحریک انصاف کی حکومت کو آخری وارننگ, کہا کہ الیکشن کی تاریخ دے, مذاکرات کرے ورنہ صوبائی اسمبلیاں توڑ دوں گا. اسمبلیاں توڑنے کے پیچھے پاکستان کا مفاد ہے. قاف لیگ مکمل طور پر ہمارے ساتھ کھڑی ہے. حکومت کو ڈر ہے کہ الیکشن ہوئے تو یہ ہار جائیں گے. ان کے پاس مجھے ڈسکوالیفائی کرنے, جیل میں ڈالنے اور پی ٹی آئی کو ہراساں کرنے کے سوا کوئی روڈ میپ نہیں. معیشت تباہ ہو رہی ہے, صوبوں میں مالی بحران پیدا ہو گیا. کے پی کے پاس تو تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں. اس کے بعد انہی 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہوں. پنجاب اسمبلی کا الیکشن اگر آپ وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے لڑیں تو ہمیں سوٹ کرتا ہے, اس لیے ہمیں ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے, حکومت کا 2 ٹوک اعلان. عمران خان کے خطاب پر رد عمل میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا, عام انتخابات اکتوبر 2023 میں ہی ہوں گے. وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے ہیں, وفاق میں بیٹھ کر پنجاب میں الیکشن لڑنا ہمیں سوٹ کرتا ہے. عمران خان کو اسمبلیاں توڑنی ہے تو توڑ دیں, ہمیں انہیں روکنے کی ضرورت نہیں. الیکشن کی تاریخ کی شرط رکھیں گے تو مذاکرات کیسے, ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. وزیر اعظم شہباز شریف, آصف زرداری, مولانا اور دیگر اتحادیوں سے بات کریں گے. نون لیگ اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. ذرائع کا کہنا ہے کہ اتحادی جماعتوں کے قائدین کل مشاورت کریں گے. کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ, پاکستان کے ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی نشانہ تھے, بال بال بچ گئے. ناظم الامور کو بچاتے ہوئے گارڈ اسرار شدید زخمی, سینے پر 3 گولیاں لگیں. پاکستان کا اپنے سفارتی عملے کو وقتی طور پر واپس بلانے کا فیصلہ. ترجمان پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے, تمام پاکستانی عملہ محفوظ ہے. حملہ آور کون تھے تاحال پتہ نہیں لگ سکا. صدر, وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے حملے کی شدید مذمت. شہباز شریف نے کہا کہ سیکیورٹی گارڈ نے خود گولی کھا کر ہیڈ آف مشن کی زندگی بچائی. سلام پیش کرتے ہیں. حملے کی تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف ایکشن کا مطالبہ. افغانستان کی جانب سے بھی حملے کی مذمت, ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار. باجوہ صاحب نے پی ٹی آئی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, جو عہدے سے ہٹ گیا وہ برا ہے. میں اس سوچ کے خلاف ہوں. قاف لیگ کے رہنما مونس الہی کہتے ہیں, عدم اعتماد سے پہلے جنرل باجوہ نے ہمیں پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا کہا. جب باجوہ صاحب نے دریا کا رخ پی ٹی آئی کی طرف موڑا تب وہ صحیح تھے. پی ٹی آئی والے بتائیں وہ اب غدار کیسے ہو گئے. سازش میں ان کا ہاتھ ہوتا تو ہمیں کیوں اس طرف ہونے کا کہتے. ہماری چوائس ہے کہ بجٹ دے کر الیکشن میں جائیں. عمران خان اسمبلی تحلیل کرنا چاہیں تو بھی ہم تیار ہیں. چیزوں کا تعلق انہی کے ساتھ ہے. اس سوال کا ہمارے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں بنتا, اور یہ انہی کی پولیٹکس ہے جو بجائے اس کے خود فیصلے کرے کن کے حکم پر, کن کے اشاروں پر ان کے فیصلے بدلتے ہیں, ان کی سیاست بدلتی ہے. مونس الہی کی باتیں انہی سے پوچھیں. یہ ان کی سیاست ہے جو اشاروں پر بدلتی ہے, اور یہ کمزوری ان کی صف میں ہے. پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پورے خاندان کو چودھری شجاعت کے فیصلے کی تقلید کرنی چاہیے. چودھری شجاعت نے ضمیر کے مطابق جرأت مندانہ فیصلہ کیا. 5-6 مہینے بعد الیکشن ہو, الیکشن تو پی ٹی آئی نے جیتنا ہے. سوال یہ ہے کہ اس مدت تک پہنچنے کے لیے تو فریم ورک تو ہو. ان کے پاس نہ معیشت کا فریم ورک ہے, نہ گورننس ہے. 4-5 ماہ بعد بھی الیکشن ہوں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. الیکشن جب بھی ہوں گے تحریک انصاف جیتے گی. فواد چودھری کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو. کہا حکومت کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں. دہشت گردی بڑھ رہی ہے. افغانستان سمیت دوست ممالک اور عالمی اداروں سے تعلقات بگڑ رہے ہیں. میڈیا سے گفتگو میں اسمبلی توڑنے کا اختیار عمران خان کو دینے پر پرویز الہی اور مونس الہی سے اظہار تشکر. کہا حکومت الیکشن کا اعلان کرے, تاریخ بیٹھ کر طے کریں گے. اصل مذاکرات کی بات تو وزیر اعظم کی طرف سے آئے گی.
رانا ثنا کوئی سنجیدہ آدمی نہیں. ٹویٹ کیا کسی بیان کو سیاق و سباق کے بغیر پیش کیا جائے تو صحیح معنی نہیں پہنچ پاتے. تحریک انصاف نے پنجاب اور کے پی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کہتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو آئین میں گورنر راج کی گنجائش ہے. وزیر اعلیٰ اکثریت کھو چکے تو میں اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتا ہوں. رہنما پیپلز پارٹی اور قانون دان لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ صوبے میں گورنر راج کا امکان ہے، نہ ہی لگ سکتا ہے. گورنر راج لگا تو عدالت اٹھا کر باہر پھینک دے گی. سر آپ کا شکریہ، آپ نے میری بات سن لی، مذاکرات کی دعوت دے دی. فیصل واڈا کا دوسرا ٹویٹ. سابق وفاقی وزیر نے کہا سیاست کی بند گلی سے نکلنے کا یہی راستہ ہے. پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ صوبائی حکومتیں نہیں ٹوٹ سکیں گی. خاص اور سانپوں کو بائے بائے. عمران خان کے پارلیمانی پارٹی میں خطاب سے پہلے فیصل واڈا نے ٹویٹ کیا تھا سر آپ کے حکم خواہش پر پنجاب اور کے پی حکومت ٹوٹتی نظر نہیں آ رہی. نظام چلتا رہے گا، بند گلی سے نکلیں، ٹیبل پر بیٹھیں اور سسٹم میں رہتے ہوئے نظام بدلیں. منفی سیاست جو آپ کے ارد گرد سانپ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. سینیٹر اعظم سواتی بلوچستان پولیس کے حوالے کچھ لاکھ جیل میں رکھا جائے گا. ملک بھر میں درج مقدمات کی تفصیل کے حصول کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ محفوظ. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم کسی صوبے کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے. وزارت داخلہ سے کیسز کی تفصیل مانگ رہے ہیں. عمران خان کے اعظم سواتی سے انتقامی سلوک کی مذمت، فوری رہائی کا مطالبہ. ٹویٹ کیا کہ اعظم سواتی کو سینے میں درد اور سانس کی تکلیف کے باعث پریمز منتقل کیا گیا. ٹیسٹ کے نتائج سے پہلے ہی کوئٹہ پولیس نے گرفتار کر لیا. سواتی کی جان کو خطرہ ہے. افسوس نظام انصاف بنیادی انسانی حقوق کی پامالی روکنے کو تیار نہیں. سپریم کورٹ کو براہ راست کوئی یقین دہانی نہیں کرائی تھی. کوئی غلط بیانی ہوئی ہے تو وہ بابر اعوان اور فیصل چودھری کی جانب سے ہوگی. توہین عدالت کیس میں جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس. جسٹس مظاہر نقوی نے کہا حکومت کی درخواست پہلے ہی غیر مؤثر ہے. فوجداری کارروائی چاہتے ہیں تو اس کے تقاضے بھی سمجھیں. سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں جو شہادتیں ریکارڈ کرے. پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں. چیف جسٹس بولے توہین عدالت کی کارروائی کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں ہوتی. عدالت کو اس کے فیصلوں پر پرکھیں نہ کہ اپنی سوچ پر. سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی. سپریم کورٹ نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو بحال کر دیا. سب ٹریبونل کے خصوصی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری. عدالت نے مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی. سی سی پی او کی بحالی کے ساتھ ہی وزیر آباد حملہ کیس کی جے آئی ٹی فعال ہو گئی. غلام محمود ڈوگر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ ہیں. سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں موجود $3 بلین کی مدت میں توسیع کر دی. اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب نے معاشی استحکام کے لیے ایس ایف ڈی کے ذریعے رقم دی جو پاکستان کے لیے مدد کا تسلسل ہے. ڈپازٹ کی مدت میں توسیع سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد ملے گی. سعودی ترقیاتی فنڈ کے مطابق سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی ہدایت پر عمل کیا گیا. ملک کے دیوالیے کی طرف جانے کی بات غیر ذمہ دارانہ ہے. میں ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں لوں گا. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کو فوری ادائیگیوں کے لیے $16 ارب کہاں سے آئیں گے. حکومت کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. آئی ایم ایف 800 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کا کہہ رہا ہے. حکومت پر $99 ارب کے غیر ملکی قرضے ہیں. اس کی ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. پاکستان میں گوگل نے کیریئر پیڈ ایپ سروس معطل کر دی. موبائل فون اکاؤنٹ کے ذریعے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کا آپشن بند. کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کا آپشن موجود. گوگل کو ادائیگی نہ ہونے پر کیریئر پیڈ ایپ پاکستان میں معطل کی گئی. اسٹیٹ بینک نے براہ راست ادائیگیوں کا نظام معطل کرنے کا فیصلہ کیا تھا. وفاقی حکومت نے 1 ماہ میں پالیسی بنانے کا بھی اعلان کر رکھا ہے.
بین الاقوامی فارماسیوٹیکل کمپنیز نے پاکستان میں کام بند کر دیا. ادویات کی قلت کا خدشہ, انسولین مارکیٹ میں نایاب. کمپنیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اطمینان بخش ماحول نہ ملنے پر کاروبار ختم کیا. پاکستان میں ریگولیٹری باڈیز بزنس دوست فیصلے نہیں کرتی. مختلف ممالک کے بینک اکاؤنٹس ہیک کرنے والا پاکستانی گروہ گرفتار. ایف آئی اے نے 20 رکنی گروہ کو شیخو پورہ سے پکڑا. ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ 1 ارب سے زائد کے فراڈ میں ملوث ملزمان اردو, عربی, فارسی اور یونانی زبانیں روانی سے بولتے ہیں. پاکستان سے اربوں دیگر ممالک کالز انہی کو لوکل سم سے کی جاتی ہیں. کراچی کی ملیر جیل میں بااثر قیدیوں کے لیے خصوصی سہولت. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں قیدی کی فون پر گفتگو کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. قیدی کرسی پر بیٹھ کر موبائل فون پر بات کر رہا ہے. جیل میں غیر قانونی عمل کے خلاف حکام کو تحریری رپورٹ. اسموک کے تدارک کے لیے اسکولز میں ہفتہ وار 3 چھٹیوں کی ہدایت کر دی. آلودگی پھیلانے والی صنعتوں کو گرانے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو قبضے میں لینے کے لیے قانون سازی کا حکم دے دیا. ریمارکس سی پنجاب حکومت اسموک کے خاتمے میں ناکام ہو چکی. صورتحال بڑی خطرناک ہو گئی ہے. وفاقی حکومت اور عالمی ماہرین سے مدد دی جائے. قوانین بنا کر مسودہ فوری طور پر عدالت میں پیش کیا جائے. کراچی دنیا کے سستے ترین شہروں کی فہرست میں 6 نمبر پر آ گیا. دی اکانومسٹ گروپ کی رپورٹ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بنیادی اخراجات کے اعتبار سے کراچی دنیا کا 6واں سستا ترین شہر. فہرست میں دمشق پہلے, طرابلس دوسرے اور تہران تیسرے نمبر پر ہے. ماضی کے نامور اداکار افضال احمد انتقال کر گئے. افضال احمد کو گزشتہ روز برین ہیمریج کے باعث جنرل ہسپتال لاہور میں داخل کیا گیا تھا. ورثاء نے ہسپتال میں بستر نہ ملنے کی شکایت کی تھی. افضال احمد کئی سال سے فالج کے مرض میں مبتلا تھے. متحدہ عرب امارات کا قومی دن, تقریبات کا انعقاد. وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد. ٹویٹ میں لکھا کہ یہ دن بانیوں کے متحرک وژن کی یاد دلاتا ہے. بانیوں نے اتحاد کے ذریعے ایک عظیم قوم کی بنیاد رکھی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بھی UAE کو قومی دن کی مبارکباد. ادب, ثقافت, صحافت اور موسیقی کے رنگ. کراچی میں 4 روزہ اردو کانفرنس جاری. دوسرے روز کتابوں کی رونمائی سمیت اہم موضوعات پر نشستیں. ملکی اور غیر ملکی دانشوروں نے فکر و شعور کے چراغ منور کیے. ایونٹ میں علم و ادب سے محبت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. ٹیسٹ میں انگلش ٹیم کا رنز کا پہاڑ. پاکستان کا جوابی وار. کھیل کے اختتام پر بغیر کسی نقصان کے 181 رنز بنا لیے. امام الحق کے 90, عبداللہ شفیق 79 رنز بنا کر وکٹ پر موجود. انگلش ٹیم دوسرے روز پہلی اننگز میں 657 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. انگلینڈ کو پہلی اننگز میں 476 رنز کی برتری حاصل ہے. پنڈی کی بے جان وکٹ پر چیئرمین PCB رمیز راجہ بھی پھٹ پڑے. بولے کہ بہت کوششیں کر لی, باہر سے بھی ماہر بلا لیے, لیکن معیاری وکٹ نہیں بنا پا رہے. ہم پچ کے معاملے میں ڈارک ایج میں رہتے ہیں. انگلینڈ نے جو بیٹنگ کی ایسی پہلے نہیں کبھی دیکھی. ہمیں بھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا طریقہ کار بدلنا ہوگا. اور پرانی مگر بے مثال ونٹیج اور کلاسک کار ریلی پشاور کی جانب رواں دواں. قافلے میں 1970 سے پہلے کی گاڑیاں شامل. مرسیڈیز, فورڈ, شیورلے, ووکس ویگن اور بیوگ گاڑیاں توجہ کا مرکز.